سلسلہ نقشبندیہ کی بڑی بڑی درگاہیں، کیلا والا شریف، کرما شریف، یہ بڑی بڑی درگاہیں انہی کے خلفاء میں سے ہیں۔ حضرت حضور سیدنا شیخ المشائخ میاں شیر محمد شرخ پوری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے چند، اب اس کا حل کہاں سے ملے گا یہ بھی ان کو بتا دیا گیا، اپنے قریبی خلفاء کو، آپ نے 3-4 خلفاء کو لیا اور آپ نے موجودہ بھارت کا دورہ کیا، ٹرین میں تشریف لے گئے اور پہلا آپ پہنچے بریلی شریف۔ توجہ سنیں، اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ تدریس فرما رہے تھے اور پڑھا رہے تھے۔ حضرت میاں شیر محمد شرخ پوری رضی اللہ تعالیٰ نے باہر سے صرف اعلی حضرت کو دیکھا پڑھاتا ہوا کہ آپ پڑھا رہے ہیں، شاید ملاقات بھی آپ کی ہوئی۔ جب لوٹ کر آئے اور لاہور اسٹیشن یا یہاں کے جس اسٹیشن پر آپ اترنے لگے، کیونکہ وہ تو اپنے وقت کے غوث تھے، بڑے بڑے خلفاء اور مریدین ملنے کے لیے آئے، تو جب سیڑھی سے نیچے اترنے لگے نا تو اپنے خلیفے کا ہاتھ پکڑ کر کہا، میاں جی جواب مل گیا، بچے بھیجو بریلی کو، اس لیے کہ وہیں سے جماعت تیار ہوگی اور ناموس پر پہرا دے گی۔ یہ مقام آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی سامان آپ کا اتار دیا گیا اور آپ ٹرین کے سے اتر رہے ہیں، پہلا زینہ جب رکھ کر پلیٹ فارم پر آپ نے قدم نہیں رکھا، آپ کے خلیفہ جب آگے آئے تو ان کو دائیں بازو سے پکڑا، فرمایا میاں جی پتہ مل گیا ہے، جس کو ڈھونڈنے گیا تھا بندہ وہی ہے، نکالو یہاں سے لوگوں کو اور بھیجو بریلی، جو پڑھ کر آئے اور دین سنبھالے۔ خدا کی قسم اس وقت سید جلال الدین شاہ صاحب مشہری بکی شریف اور یہ بڑے بڑے علماء اس زمانے میں بریلی شریف گئے، اعلی حضرت کا وصال ہو گیا تھا، صدر الشریعہ سے، سرکار مفتی اعظم سے، سرکار محدث اعظم سے پڑھ کر آئے۔ اور آج میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج اہل سنت کا جو طوطی اس علاقے میں بولتا ہے، یہ فیضان کو اور اس آگ کو بجھانے کے لیے، اس طوفان کے سامنے بند باندھنے کے لیے شیخ المشائخ میاں شیر محمد شرخ پوری رضی اللہ تعالیٰ کو جو اشارہ بارگاہ امام ربانی سے ملا تھا، اس کے سپاہی بریلی سے ملے، امام محمد رضا سے، اور جو لوگ پڑھ کر آئے، آج اہل سنت کا جو بول بالا ہے یہ انہی تلامذہ سے ہوئے جن کو صدر الشریعہ نے پڑھایا، مفتی اعظم نے پڑھایا۔ یہ ہے امام محمد رضا۔ آج تو لال داڑھی کر کے کہتا ہے کہ جو امام محمد رضا سے پہلے جمے وہ کیا کریں گے، تجھے پتا کیا بونے امام محمد رضا ہے کون؟ امام محمد رضا کو پوچھنا ہے تو ان کو پوچھ کے جن کے گنبد آسمانوں سے بات کرتے ہیں۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب امیر ملت محدث علی پوری، کوئی چھوٹا نام ہے؟ سارا آسمان جیسے میں نے بیان کر دیا، ایسا نام ہے۔ سرکار کا ذکر میں نے آپ کے سامنے 14 اگست میں کیا تھا، جو 14 اگست کی ہم نے آزادی کی جو تقریر کی تھی، جشن آزادی کی، اس میں نے آپ کا تعارف پیش کیا تھا۔ امیر ملت سرکار سید السادات سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ تعالی علیہ شیرازی سادات ہیں، بہت بڑی درگاہ، قائد اعظم گویا کہ آپ کے غلام اور خداموں میں سے اللہ نے یہ عروج اور مرتبہ دیا تھا۔ علی پور شریف نارووال سے لے کر ہندوستان کے پچھلے گاؤں تک آپ کا پیغام سیکنڈوں میں پہنچتا تھا، نہ ٹیلی فون تھا نہ فیکس تھا، لیکن اس ترتیب پر آپ کے مریدوں کی صف تھی۔ ہائے ان کے عقیدے کے ساتھ کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو ان کے عقیدے کے ساتھ؟ یہ جوبن تھا ان کے علم کا۔ پاکستان کی تحریک میں اور نظریہ پاکستان کی جو پہلی کانفرنسیں ہوئی وہ بہار میں، اور پھر اس کے بعد بنارس میں، لکھنؤ کے ساتھ جو بنارس ہندوستان، وہاں پر اور بہار میں جو کانفرنس ہوئی، پاکستان کے بنانے کے لیے علماء کو موٹیویٹ کیا جا رہا تھا، اور قائد اعظم کیونکہ یہ مسلم لیگ کا بلاک تھا جو کانگریس کے مقابلے میں کھڑا تھا، یہ سارے علماء، اعلی حضرت کے شہزادے مولانا حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اعلی حضرت کے سارے خلفاء، سارے مریدین، یہ اس بلاک کے اندر صدر الفاضل محمود الدین مراد آبادی، امیر ملت حضرت جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، محدث علی پوری رحمت، یہ ایک بلاک تھا جو قائد اعظم کی پشت پر کھڑے تھے، اپنے پیسے کے ذریعے، اپنے زور کے ذریعے، خطہ گلی گلی کوچے کوچے، قائد ملت اسلامی علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی امام العاصر حضرت سرکار شاہ عبد العلیم صدیقی مرٹھی رضی اللہ تعالیٰ، شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ،
اسی طرح یہ سارے مشائخ اہل سنت کے تقریباً سارے مشائخ قائد اعظم کے ساتھ، اور دو قومی نظریے پر پاکستان اکھنڈ بھارت کے خلاف، کانگریس کے خلاف عوام کو تیار کر رہے تھے کہ الیکشن میں ووٹ مسلم لیگ کو دیا جائے تاکہ جو قرارداد پاس ہو اس کے بعد عملی شکل پیدا ہو اور پاکستان منصع شہود پر آ جائے۔ آج لبرل جو اسلام آباد کی سڑکوں پر ڈنگے مار کر پاکستان کی بات کرتا ہے، یہ پاکستان ملا نے لیا ہے، نیکر پہننے والے کسی خبیث نے نہیں لیا، یا پھر علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے دیندار لوگوں نے لیا ہے۔ یا تو علماء تھے یا دین سے محبت کرنے والے لوگ تھے۔ یہ ملحد قسم کے لوگ جو آج پاکستان کو کمیونسٹ یا کمیونزم کی طرف یا الحاد کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک کمینہ نہیں تھا، بلکہ یہ تو پہلے بھی برطانیہ کے، ان کو اگر کوئی کہے جناب ہرن کا گوشت آپ کے لیے بنایا ہے تو یہ پسند کرتے ہیں کہ وہ بھی برطانیہ کے کسی فوجی کے جوتے میں ہو۔ نہیں آپ کے لیے پلیٹ ہم نے رکھی ہے، کہتے نہیں ہمیں لذت جو ہے نا ان کے صدر کے جوتے میں آتا، یعنی اتنے زر خرید خبیث ہیں یہ کھانا بھی ان کے، میرے جملے سمجھ رہے آپ؟ ان کو کہا جائے جناب کھانا بڑا قیمتی ہے آپ کھائیے اعلیٰ پلیٹ میں، وہ کہتا نہیں ہمیں گورے کے جوتے میں کھلاؤ، اس لیے کہ ہمیں گورے کے جوتے میں کھانے میں مزہ آتا ہے۔ یہ اتنے درجے کے خبیث اور بے غیرت اور غدار قسم کے لوگ ہیں۔ امیر ملت حضرت اشاف سید پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری، نارووال شریف میں آپ کا اونچا نورانی گنبد ہے، علی پور سیدہ میں آپ نے امام محمد رضا کے لیے جملے بولے۔ میاں شیر محمد شرق پوری رضی اللہ تعالیٰ کا میں نے آپ کو بتایا کہ جو فیلڈ کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنے جرنیل کو پہچانتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کون سا ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے اور کہاں سے ہمیں رسد ملے گی۔ تو بریلی شریف کی طرف حضرت سید جماعت علی شاہ صاحب کے یہ جملے تھے کہ مجھے غوث اعظم نے خواب میں یہ کہا، میں نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے کوئی مسئلہ ذکر کیا تو فرمایا جاؤ بریلی میرا نائب ہے وہ بتائے گا۔ یہ کتنے بڑے لوگ ہیں، کتنے بڑے لوگ۔ اب تیری تقریر پر میں کیا تبصرہ کروں، تو اعلی حضرت کے بارے میں بات کرتا ہے، لیکن تیرا منہ مسلنے کا دل کرتا بھی ہے کہ تو نے بولا کس کے اوپر ہے، کہاں تیری حیثیت اور اوقات۔ تو نے امام محمد رضا کے دائرے سے نکل کر پھر سنیت میں سروائیو کر کے بتا دو نا، سروائیو کر، کیونکہ امام محمد رضا کسی فرد واحد ایک بندے کا نام نہیں، دین کے ایسے مبلغ اور ایسے مخلص ایسے امانت دار مبلغ کا نام ہے کہ اب اس کا نام دین ہے، اس سے انحراف، دین سے انحراف۔ تو میرے دوستو یہ آپ دیکھیے جو میں نے آپ کے سامنے بات عرض کی۔ ایک بات میں مزید آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جو بندوں کا میں نام لے رہا ہوں نا ان کو کبھی جا کر پرسنل میں پڑھنا یہ کون لوگ ہیں۔ سرکار پیر جماعت علی شاہ صاحب کا میں نے نام لیا، شیخ المشائخ حضرت سیدنا میرے آقا حضور سیدنا میاں شیر محمد شرق پوری رضی اللہ تعالیٰ کا نام، یہ کون لوگ ہیں پہلے پڑھنا اور اس کے بعد دیکھنا یہ جس کے بارے میں بول رہے ہیں وہ کیسا ہوگا۔ اب آتا ہوں میں سیال شریف کی درگاہ کی طرف۔ سلسلہ نظامیہ اور سلسلہ چشتیہ جو سمندر حضرت سیدنا غریب نواز کے سینے سے پھوٹا اور پہنچا سرکار بختیار کاکی سے بابا صاحب خواجہ نظام الدین اولیاء، سرکار مخدوم سمنا حضرت عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ، یہ تمام سے ہوتا ہوا امام ربانی سے ہوتا ہوا میرے دوستو یہ جب پہنچ رہا ہے اہل سنت و جماعت کی سلسلہ چشتیہ نورانیہ سبحان اللہ کی اونچی درگاہ سیال مقدسہ، جہاں پر پیر محلی شاہ صاحب جیسا عظیم سید اپنے گھٹنوں کو بٹھا کر جہاں سے خیرات اور فیض حاصل کرتا ہے، جس درگاہ کے مرید تاجدار گولڑا بنے، وہ درگاہ وہ شیخ کتنا عظیم ہوگا۔ حضرت شمس الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی وراثت کے جانشین اور سرکار امیر شریعت حال میں جن کا وصال ہوا حضرت پیر طریقت حمید الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی حضور شیخ الاسلام حضرت قبلہ شیخ الاسلام علامہ پیر قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ کون تھے؟ ابھی یوٹیوب پر چلے جاؤ اور ضیاء الحق کے ماشاء اللہ کی ویڈیوز ذرا کھولنا شروع کرو تو تمہیں پتا چلے گا اس کا سیاست میں امانت میں کیا نام تھا۔ اس بیلٹ پر اگر آ جائیں بڑے بڑے
یعنی آج سے 20 سال 25 سال 10 سال 5 سال پہلے گزرنے والے سیالوی رکھنے والے علماء جو اہل سنت کے بڑے بڑے علماء ہیں